أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين। गुज़श्ता रोज़ हमने सूरतुल अनआम की आयत नंबर 151 तक तमाम किया था। कुरान करीम का 8वां जुज़। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल अनआम की आयत नंबर 152 से शुरू करेंगे और आयत नंबर 165 की जो सूरतुल अनआम की आखिरी आयत है, इंशाअल्लाह आज हम यहाँ तक तमाम करेंगे। सूरतुल अनआम को इंशाअल्लाह आज तमाम किया जाएगा कुरान मजीद के 8वें जुज़ में। पहले हम तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में इन आयात की अर्ज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफ़ुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊह वला तत्तबिउस्सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحیم۔ ترجمے کا اور مختصر وضاحت کا ہم آغاز کریں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 سے، لیکن تکرار کریں گے ہم اس سے پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 151 سے، کیونکہ دونوں کی بات ایک ہی بات چل رہی ہے جو شروع ہوئی آیت نمبر 151 سے اور 152 میں بھی جاری ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151، اس کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اے رسول کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، وہ یہ کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین پر احسان کرو اور مفلسی کے یعنی غربت کے ناداری کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور اعلانیہ ہو اور پوشیدہ کسی بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ بے حیائی کا کام چاہے اعلانیہ کیا جائے یا چاہے چھپ کے کیا جائے لوگوں سے، دونوں سے اللہ نے منع فرما دیا، ظاہری اور باطنی۔ اس کا یہ بھی معنی انسان مراد لے سکتا ہے کہ ظاہری سے مراد وہ بے حیائی جس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، اور باطنی سے مراد انسان اپنے آپ کو بے حیائی کی سوچوں سے، چونکہ منصوبے تو انسان ذہن میں ہی بناتا ہے، تو بے حیائی کی سوچیں سوچنے سے بھی انسان اپنے دماغ کو روکے، آزاد نہ چھوڑے، کسی اور طرف توجہ کرائے، کسی بہتر بات کی طرف، اگر ذہن کوئی اس طرح کی بات سوچ رہا ہو۔ اور اعلانیہ اور پوشیدہ کسی بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو یعنی جس انسان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر اس نے کسی اور کو قتل کیا ہے اور قصاص اس کی سزا بنتی ہے، یا کوئی ایسا جرم کہ جس کی سزا شریعت نے مثلا قتل مقرر کی ہو، اس کے سوا کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے ایک انسان کے، بے گناہ انسان کو مارنے کو ساری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ یعنی اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آپ پس منظر سورۃ الانعام کا ذہن میں رکھیے، ہم نے شروع میں بتایا تھا اس سورہ مبارکہ کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ کی زندگی کے آخری دور، آخری ایام میں یہ نازل ہوئی، اور ایک ہی مرتبہ میں پوری سورہ نازل ہوئی، اور اس میں یوں سمجھیں کہ دین ہے کیا چیز، اسلام اللہ کیا چاہتا ہے، کن کاموں سے منع کرتا ہے، وہ بتائے گئے۔ تو اس آیت نمبر 151 میں دیکھیے کہ شرک سے منع کرنے سے کام شروع کیا، والدین کے ساتھ احسان، اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور یہ رکھنا کہ اللہ رزق دینے والا، اگر اس نے مخلوق پیدا کیا تو اسے رزق بھی دے گا، اس وجہ سے تم نہ مارو ان کو۔ اسی طرح بے حیائی سے دوری، چاہے چھپی ہوئی ہو چاہے ظاہری ہو، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، اور ناحق
قتل و غارت نہیں کرنی، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آئے، تاکہ تم بات کو سمجھو۔ یعنی یہ تمام کام کرنا بے عقلی ہے، اس کے اثرات جو ہیں انسانی معاشرے پر وہ ایسے ہیں کہ جو کوئی بھی عقل مند انسان نہیں چاہے گا کہ معاشرے میں یہ آثار پیدا ہوں، لیکن جب یہ کام کیے جائیں گے تو وہ نتائج بھی ان سے پیدا ہوں گے۔ آیت نمبر 152 بات جاری ہے، احکام کی بات جاری ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے۔ رشد کو پہنچ جائے یعنی یتیم ایسی عمر کو پہنچ جائے جس میں اپنے امور کو خود سنبھال سکتا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اپنے امور کو سنبھال سکتا ہے، اس عمر کے حصے کو پہنچ جائے۔ اس سے پہلے اگر کسی یتیم کا مال تمہارے سپرد ہے یا تمہارے اختیار میں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ اگر جانا پڑے، اگر مثلا تم نے نہ سنبھالا تو وہ ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو پھر اس کے نزدیک جاؤ، لیکن باللتی ہی احسن، ایسے جاؤ کہ لوگ کہیں گے کیا بات ہے، کیا سنبھال کے رکھا ہے، کیا چلایا ہے، کیسا کام کیا ہے۔ خود بھی ہوتا تو شاید ایسا نہ کر سکتا، ایسا سنبھالا ہے اس کے کام کو۔ احسن یعنی خوبصورت ترین طریقہ۔ اس طرح قریب نہ جاؤ کہ ارادہ ہو کہ یتیم کے بڑے ہوتے ہوتے سارا کچھ اپنے پیٹ میں ڈال لو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوئی نقصان ہو گیا تھا کاروبار میں تو فلان ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، اور کچھ نہ چھوڑو اس کے لیے۔ تو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے۔ رشد کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں لفظ آیا ہے آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں، قد تبین الرشد من الغی۔ رشد کا معنی ہوتا ہے یعنی سمجھ بوجھ پیدا ہو جانا، اور اسی سے اس کو ہدایت کے راستے پر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو کہتے ہیں یہ رشد کر رہا ہے، یعنی ترقی کر رہا ہے صحیح طرف۔ اور غی یعنی غلط راستے پر ترقی کرنا، غلط راستے پہ آگے بڑھتے جانا، بہک جانا، گمراہ ہو جانا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ کیل کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی پیمانہ جس سے کوئی چیز ناپی جاتی ہے، اور میزان جس سے کوئی چیز تولی جاتی ہے۔ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورہ ہی ان لوگوں کے نام پر ہے جو بے ایمانی کرتے ہیں ناپنے اور تولنے میں، اور سورہ کا نام ہے المطففین۔ المطففین، مطفف کسے کہتے ہیں؟ کہ جب خود لینا ہو تو پیمانہ بڑا ایکیوریٹ، بڑا ایگزیکٹ پورا رکھے گا، ایک سینٹی میٹر اور ملی میٹر اور پتہ نہیں نینو میٹر بھی پورا رکھے، لیکن جب وہی چیز دینی ہے کسی گاہک کو، بیچنی ہے، تو پھر لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور کا چکر چلا۔ آپ نے بازار میں بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ مثلا اوپر سے وہ جو پیمانہ ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا 1 لیٹر، لیکن اس میں 1 لیٹر ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو دینے کے لیے بیچ میں سے تھوڑا کر کے بے ایمانی کر کے کم دیا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بعض پیٹرول پمپ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، آپ قرآن مجید بالکل بے تکلف ہے، جھوٹے موٹے چوسنی اور لالی پاپ نہیں دیتا کہ یوں کر لو تو جنت میں، یوں کر لو تو جاؤ گے، کہتے سیدھے ہو جاؤ۔ بے ایمان بندہ، دیدہ دانستہ بدماشی کرنے والا کرپٹ انسان، اس کو کوئی لالی پاپ نہیں دیتا قرآن، کہتا میں قبول ہی صرف تقوی والوں سے کروں گا۔
تقوی نہیں ہوگا تو منہ پہ دے ماروں گا، نہیں قبول نہیں کروں گا۔ اسلام اس لیے تھوڑی ہے کہ لائسنس دے دے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ اس نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ میں ان باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ اب ایک بندہ مثال کے طور پر مثلا ولا تقربوا مال الیتیم، یہ مال یتیم کو ہڑپ کر کے عمرہ کرائے، وہاں جا کے خانہ کعبے کو ٹکرے مار مار کے توڑ دے، سر پھاڑ دے اپنا کہ اللہ معاف کر دے، نہیں معاف کرے گا، کوئی عمرہ نہیں ہے اس فراڈیے کا۔ پہلے جو یتیم کا مال کھایا اسے واپس کر جائے۔ کیوں کھایا تو؟ یعنی یہ تو نہیں کہ جہاں میرا مفاد ہے وہاں بے ایمانی کروں اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ سے بیلنس کر لوں، یہ کرپشن نہ چھوڑوں، یہ کیا بات ہے؟ اسی طرح وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جیسے سورہ رحمان میں ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، لیکن اس کو صرف ثواب لیتا ہے، عمل نہیں کرتا، اس پہ آنکھ چراغ گزر جاتا ہے۔ اور یہ تو پھر ہم سے سارے تو نہیں ہوتے نا، کیونکہ کام ایسا ہے کہ ناپ تول میں بے ایمانی کرنی۔ اب ناپ تول میں بے ایمانی کرتا ہے، پھر پہنچ جاتا ہے زیارت کرنے، کیونکہ اس نے مولانا سے سنا ہے کہ ایک زیارت سے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ امام حسین نے لائسنس دینے آئے تھے کرپشن کا کہ تم ناپ تول میں کمی کرو اللہ کے احکام کے خلاف۔ تو پھر دین کے نام پہ ایک انتہائی بے شرم اور بے حیا اور کرپٹ انسان پیدا ہو جاتا ہے، جس کی کرپشن کا سہارا کس نام پہ؟ دین کے نام پہ اسے دیا گیا۔ کسی ایسی ہستی کے نام پہ اس کو کرپشن کی جرت دی گئی ہے کہ جو ہستی آئی ہی اس لیے تھی کہ کرپشن روکے، جو قربان ہی اس لیے ہو گئے، جن کو قتل ہی اس لیے کر دیا گیا کہ وہ کرپشن ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ کی حدود پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، لوگوں نے مار دیا ان کو۔ اب ان کے نام پہ ایک کرپٹ بندے کو شارٹ کٹ دی جا رہی ہے کہ یہاں سے ہو کے نکل جا تو ڈکار مار جا، موجے کر، یہاں بھی موجے وہاں بھی موجے۔ یہ جو دین بتایا گیا اس نے تباہ کر دیا قوم کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی نفس کو اس کی وسع یعنی اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتے، اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سارے کام ایسے نہیں ہیں کہ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں او بھی شریعت پہ چلو تو پھر تو مر جاؤ، گزارا ہی نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھ جاؤ، باہر نکلو ہی نہ۔ یہ شیطانی جملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تو یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے دین پہ عمل کرنا، تو پھر ویسے ہی کہو ہم دین کو نہیں مانتے، اسے بدنام کیوں کر رہے ہو دین کے نام پہ خرابیاں کر کے؟ پھر کہو یہ نہیں، یہ دین قابل عمل ہی نہیں ہے، برات کر دو آ کر، اس کو دین کو ہم نہیں چل سکتے۔ ہم ٹھپا لگایا ہوا اسلام کا، ٹھپا لگایا ہوا شیعہ کا، ٹھپا لگایا ہوا بریلوی دیوبندی مثلا، ٹھپا لگایا ہوا دین کا، اسلام سے منسوب چیز کا، کرتے کرپشن ہو۔ ان کو نہیں ہے، ہم یہ پریکٹیکل نہیں ہے، ہم نہیں پریکٹیکل اس دین پہ عمل کر، چھوڑو، بدنام تو مت کرو کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے کہ اچھا یہ ہے اسلام، توبہ توبہ تو اتنا بے ایمان بندہ، یہ اسلام، یہ ان کا معاشرہ ہے۔ اسلام ایسا معاشرہ دیتا ہے کہ جیسا معاشرہ بنا رکھا گیا ہے۔ اسلام کے دیے ہوئے معاشرے میں اتنی جہالت ہے، اسلام کے دیے ہوئے معاشرے میں اتنا ظلم ہے، اتنی کرپشن ہے، اس اسلام کے نزدیک بھی نہ ہو۔ اللہ کے دین کو بدنام مت کرو۔ اصل تعلیمات اسلام کا بیان بھی کم ہے، لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا میری بات پہ، اگر بات کو سمجھ سکے تو۔ کیوں لوگ زیادہ فضائل سننے کے عادی ہیں اہل بیت کے، لیکن تعلیمات اہل بیت سننے کے عادی نہیں ہیں؟ کیوں؟ چونکہ فضائل سننے سے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا سوائے واہ واہ کے، لیکن تعلیمات سننے سے ذمہ داری آتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ لہذا اس کی مارکیٹ بھی بہت ہے، اس کی محفل بھی بڑی سجتی ہے اور دبتی اور فلان ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آ کے تعلیمات اہل بیت بیان کرے،
ٹھیک ہے نا. اور تو نیند آ رہی تھی ہمیں, شکر ہے ختم ہوئی. عجیب عجیب نام رکھنے شروع. مزاج. اگر اہل بیت سے عشق ہے تو پھر ان کی ہر چیز سے عشق ہونا چاہیے, بلکہ جو تعلیمات اہل بیت نہ بیان کرے اس سے کہا جانا چاہیے کہ ہم نے ان کو اپنے سب سے بڑے مان لیا رسول اللہ کے بعد, ہم ان کی بات آپ بتاؤ ہم نے کرنا کیا ہے. جو ایماندار ہوتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے, جس کو کوئی ذمہ داری دی جائے ان کی طرف سے اور وہ ادھر ادھر چکر دینا شروع ہو جائے, وہ تو ہے ہی بے ایمان. اپنی بے ایمانی کو ایک سپورٹ لے رہا ہے کہ جناب آگے میری سفارش ہوگی, شفاعت ہوگی تو یہ سارے میرے معاف ہو جائیں گے. یہ دین نہیں ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو ایسا دین آپ کو نہیں ملے گا. اور لا نکلف نفسا الا وسعها سے ایک معنی یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی, دیدہ دانستہ نہیں کی لیکن کوئی غلطی خطا ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے یا انسانی طور پر جیسے انسان سے خطا ہوتی ہے, اس کے ارادے اور عمد کے بغیر جان بوجھ کر نہیں, تو پھر خداوند عالم اس پر بھی پکڑ نہیں کرے گا. وَإِذَا قُلْتُمْ یہ دین ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب بات کرو بولو تو عدل کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جس کی مخالفت میں بات ہو رہی ہو, جس کے خلاف بات جا رہی ہو, بات عدل والی کرو چاہے سامنے رشتہ دار ہی کیوں نہ. یہ دین ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری جھوٹی گواہیاں دے کے پھر عمرہ کر کے بخشوا لو. یہ دین نہیں ہے. یعنی گویا کہ اسلام نے خود ہی پہلے ایک شریعت دی, پھر خود ہی اسے کچلنے کے لیے راستے بتا دیے کہ اسے کچل بھی دو تو دوسری طرف سے بیلنس کر لو. ایک چیز بیلنس کرتی ہے اور وہ ہے توبہ, خالص توبہ. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ کر کے جو لوگوں کے حق مارے ہوں ان کو واپس کرو. نہ یہ کہ پہلے آرام کھا لو پھر جب ریٹائرمنٹ کا لیٹر آ جائے تو اب اس کے بعد داڑھی بھی بڑی کر لو تو فلان بھی, ٹوپی بھی رکھ لو, تسبیح بھی پکڑ لو, ایک آدھی مسجد بھی بنوا دو اور ایک آدھا افطار کروانا شروع کر دو, کسی یتیم خانے میں چندہ دینا شروع کر دو اور سمجھو کہ باقی اللہ نے معاف کر دی. اسلام یہ نہیں ہے. یہ کرپشنز, یہ من گڑت, یہ یہودی یہی کرتے تھے. قرآن بھرا پڑا یہودیوں کی مذمت سے, وہ یہی کرتے تھے. اللہ کو حرام کی کمائی سے چندہ نہیں چاہیے. اللہ حرام کی کمائی سے نہیں لیتا. حلال سے کماؤ اور حلال کام میں لگاؤ. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے, وہ یہی ہے. حرام خور کا پیسہ متقی کا پیسہ نہیں ہے, وہ بے ایمانی کا پیسہ. اس کو لگاؤ بھی. ائمہ کے واضح فرامین ہے کہ حرام کو اگر کہیں لگائے گا بھی تو کوئی اجر نہیں ملے گا, اور جو چھوڑ کے جائے گا پیچھے وہ اس کا زاد راہ ہوگا جہنم کی آگ کی طرف, جو پیچھے چھوڑ کے بھی جائے گا ڈھیر لگا کے دولت کے حرام کی اگر گیا ہے تو. یہ دین ہے خالص. یہ نہیں اجازت دیتا کہ کرپشن کرے کوئی. کہتا خود بھی مت کرو اور دوسروں کو بھی اگر کر رہے ہیں تو نہی عن المنکر کرو, ان کو بھی روکو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب بات کرو تو عدل کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ وہ انصاف کی بات تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے عہد سے وفا کرو, اللہ کے عہد کو پورا کرو. کیا اللہ کا عہد؟ یہ ساری باتیں. تم نے اللہ سے کلمہ جب پڑھا, اسلام کو کہا ہے کہ اسلام میرا دین ہے, تم نے اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ اس دین نے جو کہا ہے وہ کروں گا, جس سے منع کیا وہ نہیں کروں گا, اس سے وفا کرو. اس سے مذاق کیوں بنایا ہوا ہے؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے عہد سے وفا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی کی اتباع کرو. جو بتایا گیا یہ صراط مستقیم ہے, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو.
سیدھے چلو، ٹیڑھے ہو کے نہ چلو ادھر سے کرپشن کر لوں گا تو ادھر سے یوں کر دوں گا تو یہ کر دوں، نتیجہ میری مرضی کا نکل آئے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے پراکندہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے تم۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقون یعنی بچ سکو ان کاموں کے کرنے کے غلط نتائج سے جو اللہ نے عذاب رکھا ہوا۔ 3 دفعہ ریپیٹ ہوا یہ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ تاکہ تم عقل سے کام لو، پھر فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور تیسرے میں فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم متقی بن جاؤ ان صفات کے ساتھ ایسا کرنے سے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن۔ توجہ فرمائے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کا دین تحریف کر کر کے اس کی شکل ہی بگاڑ دی تھی، ایک انتہائی کرپٹ قوم میں اور پست گھٹیا قوم میں تبدیل ہو گئے، لیکن کہتے تھے ہم تو حضرت موسیٰ کی امت ہیں، کہتے تھے ہم تو تورات کے پیروکار ہیں، تورات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس آیت میں گویا کہہ رہے کہ جس طرح جو یہ قرآن باتیں کر رہا ہے، جو موسیٰ کو دی تھی وہ بھی اسی طرح تھی۔ اللہ کا دین کوئی اس کے احکامات الگ الگ نہیں ہوتے کہ کسی کو کرپشن کی اجازت دی ہو، کہا تم تو میری فیوریٹ قوم ہو، جیسے یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے تو بیٹے ہیں اور ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہیں، اللہ کو جتنے ہم پیارے ہیں پیارا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ لب و لہجہ قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے جو میرا اطاعت گزار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک احترام زیادہ احترام اس کا ہے جس کا زیادہ تقوی ہے، جو زیادہ نیک ہے، اور کوئی اللہ کے نزدیک رتبہ درجہ نہیں ملتا اور کسی طریقے سے۔ اور روایات اہل بیت اسی پر تاکید کرتی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والوں پر تمام کر دیں، یعنی اپنی ہدایت کو تمام مکمل کر دیں اور اس ذریعے سے اپنے احسان کو مکمل کر دیں۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب اللہ کا احسان ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، خدا چاہتا ہے اس کے ذریعے اپنے احسانوں کو پورا کر دے بندوں پر، لیکن اس احسان کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کتاب مل گئی سب پورا ہو گیا ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اس کتاب کو پکڑ کر اور کام شروع کر دے، جس کے لیے کتاب اتری ہے اس کام کی پرواہ کوئی نہیں۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان ہو، اس لیے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور تاکہ وہ ہدایت ہو اور رحمت ہو، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی انہیں پتہ ہو کہ اس بات پر ایمان آ جائے۔ یعنی تورات نے اس طرح ہدایت بیان کی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو آخرت پر ایمان ہو جائے، یعنی اس بات پر کہ میرا حساب کتاب ہو، جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور تورات کے ذکر کے بعد وَهَذَا، اور یہ یعنی قرآن، وَهَذَا کتاب، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن، برکتوں والی، فاتبعوہ، پس اس کی پیروی کرو، اس کتاب کے پیچھے چلو، واتقو، اور بچو، کس سے بچو؟ جس چیز سے بچنے کا اس کتاب نے حکم دیا اس سے بچو، اس کو فالو کرو۔ فالو کرنے کا نتیجہ خود بخود یہ ہے کہ جس کام کرنے سے یہ کتاب منع کر رہی ہے اس سے دور رہو۔
اگر ایسا کرو گے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے، یہ نافرمان کے لیے نہیں ہے، یہ بدماش کے لیے نہیں ہے، کرپٹ کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ جو قرآن کی اتباع کرے اور قرآن کی منع کردہ چیزوں سے دور رہے۔ لعلکم ترحمون، کون کہتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب اور ڈرامے گھڑ لیے ہوں پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ اس آیت سے کیا مراد ہے، اس کی تو یوں ہے تو یوں 70 میننگ بنتا ہے۔ کیوں؟ ماننا ہی نہیں چاہتے، وہی حرکت کر رہے ہیں اپنی کتاب کے ساتھ کہ جو یہودیوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کر دی تھی اور مسیحیوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کر دی۔ 156 ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، اور تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی، تو ہم تو ان کے جس طرح وہ اس کتاب کے قریب تھے اور پڑھتے پڑھاتے تھے اور اچھی طرح سمجھتے تھے، تو ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر ہمیں کوئی کتاب ملی ہوتی تو پھر ہم دیکھتے ان سے زیادہ بہتر اپنی کتاب کو مانتے۔ یہ ایک کام تھا کہ جو مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے، یہودیوں سے اور مسیحیوں سے کہتے تھے، اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، زیادہ سیاڑا، زیادہ سمجھدار۔ یہ سبھی میں بیماری ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ہماری قوم سے زیادہ سمجھدار قوم کوئی نہیں، ہماری قوم سے زیادہ فلانی قوم کوئی نہیں۔ تو یہ بھی مکے والے جو احساس برتری میں مبتلا تھے، یہ ان سے کہا کرتے تھے تم نے اپنی کتاب کا کیا احترام کیا، اگر ہم پر کوئی کتاب اترتی تو تم دیکھتے کہ ہم کیسے اسے فالو کرتے۔ تو اللہ نے کتاب دے دی، دشمن بن گئے، اللہ نے نبی بھیجا، دشمن بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مکے والوں سے کہ یہ اب ہم نے تمہیں کتاب دے دی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہ کتاب ہم نے تمہیں دے دی ہے تاکہ تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو جائے کہ کل کو جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی، یعنی یہود و نصارہ پر، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ عذر بھی تمہارا تمام ہے۔ او تقولو، آیت نمبر 157، او تقولو، یا یہ کہو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے بہتر ہدایت لے لیتے، ہم زیادہ بات مانتے اپنی کتاب کی۔ اب تم نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پاس کتاب کوئی نہیں ہے، اور یہ دونوں قسم کے ڈائلاگ بولتے تھے، تو دونوں کو اللہ نے ان کا عذر تمام کر دی۔ فرما رہا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، پس اب یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے بینہ، واضح دلیل۔ یہ تو اللہ لٹکائے گا نا ان کو کہ جو کہتے ہیں واضح نہیں ہے، بھرا پڑا قرآن بینہ بینہ، واضح آیات بینات۔ چند آیات کو کہ جو ان کو ذرا زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے، ان چند کو پکڑ کے پورے قرآن کو بدنام کر کے رکھ دیا بے ایمانوں نے، اور امت قرآن سے دور ہو گئی ہے۔ اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ تم چند آیتوں کو لے کے پورے قرآن کو مخدوش کر دیے، عوام پڑھتی نہیں ہے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہو، معاشرے سے نکل گیا قرآن اور شیطان کھل کے اپنی گیم کھیل رہا ہے۔ ایک کتاب، اسلام کی بنیادی ترین کتاب، اس سے مسلمان فارغ ہے، اس سے بڑی بے عقلی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تو اب یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل، وَهُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت آ چکی، اور کیا چاہیے؟ تو اب فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، تو اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور ان سے منہ پھیر لے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لہجہ اس قرآن مجید کے آگے پیچھے کرنے میں،
ادھر ادھر کرنے میں. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. ان قریب وہ لوگ جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں اور طرف منہ لگاتے ہیں، ان قریب ہم ان کو بدترین عذاب دیں گے جو یہ اللہ کی آیات سے منہ پھیرا کرتے تھے اور طرف چلے جاتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ تو بڑا سخت معاملہ، ادھر جا کے چلے جائے. ان قریب قرآن بینہ، قرآن ہدایت، قرآن رحمہ، پھر بھی نہیں چاہیے، کہتے اور طرف جاؤ، یہ تو معاملہ خراب ہے. 158. اب یہ ان آیات کو کیا کہتے ہیں؟ کافر یوں کہتے تھے. اگر کافر آیات قرآن سے اعراض کرتے تھے تو ان کو دھمکی دی گئی ہے، تو اگر آج تم بھی قرآن کی آیات سے دور ہو تو تمہارے لیے بھی دھمکی ہے. قرآن کی آیات مرتی نہیں ہے کہ وہ قوم مر گئی، تو اگر مزاج زندہ ہے جس پر دھمکی دی جا رہی ہے تو وہ دھمکی بھی زندہ ہے، اور جس کے اندر وہ مزاج ہے اس کو وہ دھمکی خبردار کر رہی ہے کہ یہ انجام تیرا بھی نہ ہو جائے. آیات قرآن کو فالو کرنا ہے، اس سے تمسک کرنا ہے، ورنہ وہی انجام ہے کہ جو اس سے منہ موڑ لیتے. یصدفون، اعراض کرنا، منہ موڑ لینا. اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم کس بات کے منتظر ہو؟ اس قرآن کے آنے کے بعد، اس حکمتوں والی کتاب، ہدایت والی کتاب، اس نور روشنی کے آنے کے بعد، اس واضح دلیل کے آنے کے بعد کیا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ خدا ہے یا اللہ فرشتے بھیجے تم پر؟ آیت نمبر 158. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس اب فرشتے آئیں؟ او یأتی ربک، یا آپ کا رب خود آئے ان کے پاس، ریکویسٹ کرے آ کر کے مہربانی کرو تھوڑا اس قرآن کو پڑھ لو. او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کے بعض نشانیاں آئیں، کوئی معجزات آئیں اور یا ان پہ عذاب آئے. اس بات کے انتظار میں، یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر آپ غور فرمائیں کہ اس قرآن کے آنے کے بعد تمہارے پاس بہت کچھ آ چکا ہے، اور تمہیں جیسے قرآن کہتا ہے نا، جو 29ویں پارے کی آخری سورہ مرسلات، اس کی آخری آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس قرآن کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ پھر ایمان لائیں گے؟ اللہ نے جو ہدایت کی ہے، اگر وہ تم کو ہدایت نہیں کر رہی تو پھر کون بیٹھے گا؟ پھر تمہیں یہی ہدایت کریں گے جو بیڑے غرق کر رہے ہیں پیسے لے کے، پھر یہی کریں گے، انہی سے پھر ہدایت لو، پتہ چل جائے گا نتیجہ ان قریب. اگر قرآن مجید سے ہدایت نہیں لے رہے. یہ اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ یہ صرف علماء سے ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھنا ہے؟ یہ تو عام لوگوں سے، معاشرے کے عام لوگوں سے خطاب ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے، یا آپ کا رب خود آئے، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ یوم یأتی بعض آیات ربک، توجہ فرمائیں، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، یعنی ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، یا عذاب آ جائے، یا موت آ جائے مثال کے طور پر، تو اس وقت جب مہلت ختم ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا. اب ہم ایمان لاتے ہیں، فائدہ نہیں دے گا. اب میں ٹھیک ہوتا ہوں، فائدہ نہیں دے گا. یا جس طرح سورۃ المنافقون میں اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور خدا نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو خدا کے راستے میں، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور اس وقت کہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ دیتا، میں خرچ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی کو جب اس کی اجل آ جائے پھر تاخیر نہیں کرتا، مؤخر نہیں کرتا. جب مہلت تمام ہو جاتی ہے، پہلے کہاں تھا؟ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض آیات، کچھ آیات آ جائیں گی.
لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اب میں ایمان لاتا ہوں، کون سے نفس کو فائدہ نہیں دے گا؟ لم تکن آمنت من قبل، کہ جس نے ان آیات کے آنے سے پہلے ایمان قبول نہ کیا ہو۔ اب ایمان لانا اسے فائدہ نہیں۔ ایمان تو فرعون بھی غرق ہوتے ہوئے لے آیا تھا، اللہ نے کہا تھا اب، جبکہ اس سے پہلے تو خرابیاں کرتا رہا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یعنی کس کس کو فائدہ نہیں دے گا اس کا ایمان؟ نمبر 1، جس نے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے اس سے پہلے اپنے ایمان سے کوئی خیر نہیں کمائی۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ وہ بندہ کہے میں مومن تو ہوں لیکن کرے نہیں، کوئی اس اپنے ایمان سے کچھ اعمال نہ کرے، کمائے نہیں، یہ ان کو اشارہ ہے۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا حالت ایمان میں اس نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا ہو، اب کوئی کار خیر انجام دینا اسے فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ موت سامنے آ گئی، کہتا میں چیک لکھ کے دے رہا ہوں 1 کروڑ کا سارا میرا وہ کر دو، کوئی فائدہ نہیں۔ جب انسان کے سامنے گویا کہ اسے کلیئر ہو جاتا ہے کہ میں اب نہیں بچ سکتا، اس وقت پھر گویا کہ توبہ کا دروازہ اور عمل کا دروازہ انسان پر بند ہو جاتا ہے۔ قُلْ انتظروا، اے رسول کہہ دیجئے انتظار کرو، یعنی یہ تو میں نے باتیں تمہیں کلیئر بتا دی ہیں، اب اگر نہیں مانتے تو پھر انتظار کرو۔ اِنَّا مُنتظرون، بے شک ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اللہ نے فیصلہ کرنا، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور دونوں انتظار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 159 فرقہ واریت کے بارے میں، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، تفرقہ بنایا، گروپس الگ الگ ہو گئے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے، گروہ گروہ بن گئے۔ اس لفظ پر توجہ فرمائی، اس جملے پر، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی لنک نہیں، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز کا بھی کوئی آپ کا ان سے رشتہ نہیں، آپ اور ہیں، وہ اور ہیں جو دین میں گروہ بندیوں کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی آپ نے جو مثلا امت بنائی ہے، وہ امت کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے گروپ کو دیکھتے ہیں صرف۔ یہ اور اس جیسی قرآن کی آیات ایسی آیات ہیں کہ جن پر واقعاً جسے کہتے ہیں درس خارج علماء کی بحث، کتابیں لکھی جانی چاہیے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ جس گروپ سے جا کے پوچھو کہتا باقی سارے لانتی ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ ہر گروپ ناچ رہا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، تو وہ گروپ تو رسول کی امت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں امت اسلام، جب امت اسلام کہتے ہیں کیا مراد دے رہے ہوتے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں؟ نہیں، ہر گروہ جب کہتا ہے امت اسلام تو مراد سارے مسلک وہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں امت اسلام ہمارے سوا باقی سب جہنمی، امت اسلام درد ہی نہیں ہے۔ کیا تعلق ہے ان کا رسول سے جو مشرکوں کو نجات کے لیے تڑپ رہا؟ اس اللہ سچ کہہ رہا ہے، اللہ سے سچا کون ہوگا؟ کہ وہ رسول جو سب کی دشمنوں کی نجات کے لیے بھی تڑپتا ہے، وہ یہ دوسروں کی جہنم کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جو نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ایک دوسرے کو، وہ بندہ کہہ رہے میں مسلمان ہوں، کہتے نہیں تو کافر ہے۔ ان کا کیا تعلق ہے اللہ کے رسول سے؟ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تو نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ سچ بولتا ہے۔ اس کے برعکس باتیں کرنے والے جھوٹے ہیں، چاہے جتنی مزے من گھڑت دلیلیں لے کر آ جائیں۔ یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ گروہ بندیوں پہ خوش مت ہو، پوری امت کی سوچو۔ انسان تو اسلام تو پوری انسانیت کا سوچنے کا کہتا ہے، تم سے تو دوسرا مسلک برداشت نہیں ہو رہا، تم انسانیت کی کیا سوچو گے؟
تم سے تو کلمہ پڑھنے والا برداشت نہیں ہوتا، تم کلمہ نہ پڑھنے والے کو کہاں سے برداشت کرو گے؟ صرف ان کو برداشت کرتے ہو، تمہیں اچھے لگتے ہو ان کے ڈنڈے کی وجہ سے، یا ان کی ظاہری زندگی کی چمک دمک کی وجہ سے ان کے تلوے چاٹتے ہو، ورنہ جس سے کلمہ پڑھنے والا برداشت نہیں، اس سے کلمہ نہ پڑھنے والا کہاں برداشت ہوگا، جو اتنا نفرت کا بھرا ہوا ہے؟ صرف وہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کی ظاہری چمک دمک زیادہ ہے، اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی مارتے ہیں، وہ ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ یہ سزا ہے جو اللہ نے مسلط کی ہوئی، اور اس کی طرف قرآن نے بڑا واضح پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا بار بار۔ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے، بے شک آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو یقیناً اللہ کے پاس، اللہ ان کو خود ٹھیک کرے گا بعد میں جب پکڑے گا تو۔ ثم ينبئهم، پھر اللہ انہیں خبر دے گا بما كانوا يفعلون، جو حرکتیں وہ دنیا میں کرتے رہے، جو کام دنیا میں کرتے رہے ہیں، گروہ بندیاں اور مضبوط کرتے رہے اور دوسروں کو اور دور دور ہٹاتے رہے، بجائے یہ کہ ان کی ہدایت کا، اگر گمراہ سمجھتے ہو ان کو تو ان کی ہدایت کرو، اور اگر ہدایت نہیں کرتے تو تم جہنم کے ٹھیکیدار ہو کہ جہنم میں، جنت جہنم دینا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے، تمہارا کام تھا ہدایت کرنا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہا ہے اپنا تعارف کراؤ ان کو، کیا کہہ کر؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ، اگر تم مجھے اپنا نبی مانتے ہو، مجھے اپنا آئیڈیل، اپنا مقتدا، اپنا رہبر مجھے مانتے ہو، تو پھر یہ میں تمہیں اپنا راستہ بتا رہا ہوں، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، دیکھا دکھائی سنی سنائی میں نہیں، پوری بصیرت کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں، انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والا ہے، ہمارا راستہ یہ ہے، میں اور میرے ساتھی، میں اور میرے فالوورز اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے؟ جنت میں سارے سیٹیں کنفرم کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈیوٹی پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنوں کو ہم نے خدا کی طرف دعوت دی؟ سمجھتے ہیں یہ ایک طبقہ آیا جس کا نام ہے مولوی، ان کو اللہ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے، لیز پہ دیا ہوا ہے تبلیغ کرنا، باقی ہمارا کام نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے، بے شک اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ یقیناً اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ انہیں خبر دے گا۔ یہ ينبئهم عام خبر نہیں ہوتی، نبأ سے ہے، نبأ کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ خبر کو، یعنی اس میں ایک اہمیت کا معنی پوشیدہ ہے نبأ میں، ورنہ خبر بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ سورہ نبأ بھی جو وہ نام ہے، بڑی نبی جس کے پاس بڑی خبر ہوتی ہے، اہم خبر ہوتی ہے، اس کو نبی کہتے ہیں، وہ بھی نبأ سے نکلا ہے۔ ثم ينبئهم، یہ نہیں کہا ثم يخبرهم، پھر وہ انہیں خبر دے گا، یہ نہیں کہا ثم ينبئهم، پھر وہ انہیں نبأ دے گا، یعنی بڑی بھاری باتیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا بیڑا غرق کیا وہاں پر، جو میں نے دین دیا تھا، جو قرآن بار بار وحدت اور قریب آنے کا کہتا تھا، تم نے کیسے بیڑا غرق کیا اپنی گھٹیا قسم کی باتوں سے، اور امت کو توڑا ٹکڑوں میں کیے رکھا۔ اور جس قرآن میں شدت سے وحدت کا کہا گیا تھا، اس قرآن کو تم نے کہا یہ تو سمجھ نہیں آتا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا سمجھ میں آتا اور کیا سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، وہ بھی سن لیجئے، اگر ذہن میں سوال جائے کہ ابھی تو اسلام ہی تو مکے میں تھا تو فرقے کیسے بن گئے؟ توجہ فرمائے، یہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ ان لوگوں نے دو پس منظر ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ پر الزام لگاتے تھے کہ اس نے آ کر ہمارے شہر میں بدامنی پھیلا دی، اس نے لوگوں کو لڑوا دیا، اس نے تفرقہ کر دیا، ہم اکٹھے رہ رہے تھے اور یہ آ کر اس نے نئے دین کا دعویٰ کیا ہے، اور جناب باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا تو فلان ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ایک یہ تھا۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ کا تو فرقہ والوں سے تعلق کوئی نہیں، آپ تو حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ تفرقے والے تو یہ ہیں جنہوں نے دین ابراہیم کو جو حق تھا اس کو خراب کر کے اتنے زیادہ سینکڑوں بت بنا لیے ہیں، اور ان سے من گھڑت نظریات گھڑ لیے ہیں، من گھڑت بدعات اور رسومات گھڑ کے، اور اس شرک کا شکار ہو گئے ان چیزوں کا،
انہوں نے توڑا امت کو، جو امت ابراہیم تھی، جو ملت ابراہیم تھی. اور آپ جو اس حق کی طرف بلا رہے ہو، جو کہہ رہے ہو کہ وہ ابراہیم جس کو مانتے ہو، اس نے تو یہ چیزیں نہیں بتائی، اس نے تو بت پرستی نہیں کی، اس نے تو نہیں کہا کہ یہ فلانی چیز حلال ہے فلانی حرام ہے جو تم نے خود گھڑی ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑو اور وہ جو خالص دین ابراہیم اس کے پیچھے چلو. اور جو حق کی طرف بلا رہا ہے اسے کہتے فرقہ پھیلاتا ہے، بجائے یہ غور کرنے کی کہ یہ بات ٹھیک کر رہے. اور تم نے جو توڑ رکھا ہے، اتنے خدا بنا رکھے ہیں، اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، یہ ایک رسول اللہ پر بلیم تھا. ایک تو یہ، اور دوسرا اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ جو اس سے پہلے موجود تھے اہل کتاب، مسیحی تھے یا یہودی، وہ بھی فرقوں میں اسی طرح گروپس میں بٹے ہوئے تھے، وہ بھی ایک دوسرے کے مخالفت میں اور کیا کرتے تھے. لیکن اوورآل آیت کا پیغام کیا ہے کہ جو تفرقہ چاہتا ہے اور امت کی نہیں سوچتا، اللہ کے نبی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کا رسول کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، اور گویا کہ اظہار لا تعلقی ہے، وہ بھی قرآن مجید میں. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اب یہ اللہ کے کرم کا ایک نمونہ کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے اس جیسی 10 ملیں گی، یعنی اجر اس کا 10 گنا ہو جائے گا. یہ سمجھ لیں کہ نیکی کا کم ترین اجر ہے. ورنہ اللہ نے جیسے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو لوگ اپنا مال خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایک ایسے دانے کی سی ہے کہ جو جب اگتا ہے تو اس پہ 7 دانے لگ جاتے ہیں، 7 اس پہ لگتے ہیں، اور اس ہر میں 100 دانہ ہوتے ہیں، ان 700 ایک کا 700. اور کبھی فرماتا ہے بغیر حساب، یرزقون فیہا بغیر حساب، جب جنت میں جائیں گے تو ان کو بغیر حساب کے رزق ملے گا. تو یہ کم ترین ہے نیکی کی، 10 برابر ملے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کام کی عمل کی کوالٹی خلوص اس کے مطابق اور زیادہ سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کا قانون ہے، جو اس نے اپنے قانون میں ایک جرم کی سزا رکھی ہے تو جو ایک دفعہ جس نے وہ جرم کیا سزا اتنی ملے گی، لیکن جس جو اللہ نے نیکی کا جزا رکھی ہے اس کو ملٹیپلائڈ بائی 10 کر کے اس کو عطا کرے گا. یہ اس کا کرم ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے. بہت ہی واضح آیات ہیں، گویا کہ پوری جو بحث ہوئی پیچھے سورۃ الانعام میں، اور اس کی بنیاد جو ہے توحید اور توحید کے تقاضے، ان کا خلاصہ ان آیات میں توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے. آیت نمبر 161 161، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ گویا کہ مخالفوں کو جواب ہے جو رسول اللہ تنگ کر رہے تھے، پروپیگنڈے کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے. قاطعانہ، قرآن کی لینگویج بہت قاطعانہ ہے، بلا تکلف، اسٹریٹ فارورڈ. قل، کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی. یعنی یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں یہ میرے رب کی طرف سے مجھے ہدایت ہوئی. اور یہ کون سا دین ہے؟ دینن قیمن، جو ایک استوار دین ہے. استوار کہتے ہیں بالکل سیدھا جو کھڑا ہو، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی اس کے اندر نہ ہو، کوئی کمی اس کے اندر نہ ہو. دینن، ایک ایسا دین جو قیمن، سیدھا قائم ہے، استوار ہے. ملت ابراہیم حنیفن، اور یہ دین کس کا دین ہے، کس کا آئین ہے؟ ابراہیم کا آئین ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ حنیفن. حنیف کسے کہتے ہیں؟
ہر باطل سے بیزار ہو کر ایک اللہ کی طرف راغب ہو. دو طرح سے اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. ہر باطل سے بیزار ہو کر صرف حق کی طرف مائل، اس کی طرف رخ جو کرتا ہے اسے حنیف کہتے ہیں. اور اس کی ایک شکل کیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بیزار ہو کر ایک اللہ کی طرف جو رخ کرتا ہے، یعنی موحد ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حنیف. فرما رہے کہ اس کی طرف میرے رب نے میری ہدایت کی ہے. دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفاً وما کان من المشرکین. اور وہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. کیوں بار بار یہ قرآن ریپیٹ کرتا ہے جب بھی حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے حنیفاً وما کان من المشرکین؟ اس لیے کہ یہ شرک سے آلودہ کر چکے تھے اپنے آپ کو. اور نام کس کا لیتے تھے؟ چونکہ یہ یاد رکھیے شیطانی ٹیکنیک یہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ خود تو نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کرو، کہتے تھے حضرت ابراہیم نے کہا. اسی لیے ائمہ اہل بیت نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارا نام لے کے بات کی جائے دیکھ لینا قرآن کے خلاف تو نہیں. ورنہ جو قوم جن ہستیوں کو مانتی ہے ان کو گمراہ کرنے کا سب سے زیادہ مزیدار طریقہ یہ ہے شیطان کے لیے کہ ان ہستیوں کا نام لے کے انہیں کرپٹ کرے، ان سے منسوب کرے باتوں کو. اب وہ فارمولہ دے کر گئے کہ یہ قرآن ہے، اس میں دیکھنا کہ اس کے مخالف تو نہیں. ایسی گیم کی کہ قرآن کٹ گئے سب. اتنا احترام کرو کہ پڑھو ہی نہ. دور سے دیکھ کے ڈر جاتے، تو قرآن پڑھو الماری میں ہاتھ نہ لگ جائے، ایسے ڈرتے. کون دیکھے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے؟ جب اس کتاب کو ہی میدان سے باہر نکال دیے، سین سے پیچھے بھیج دیے، باہر نکال دیے. وما کان من المشرکین. اور ابراہیم کی بنیادی ترین خصوصیت کیا تھی؟ وہ مشرک نہیں تھے. اچھا آپ دیکھیں حضرت ابراہیم اتنی بڑی شخصیت تھی کہ حضرت ابراہیم کو یہ مکے والے بھی اپنا بزرگ کہتے تھے. حضرت ابراہیم کو یہودی کہتے تھے، ہمارے ہیں یہودی تھے. حضرت عیسیٰ کو ماننے والے کہتے تھے ابراہیم مسیحی تھے، ہمارے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. کیونکہ یہود بھی شرک سے آلودہ ہو گئے تھے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کر کر کے مسیحی بھی شرک سے آلودہ کر چکے تھے خود کو. ٹھیک ہے. اور مشرکین مکہ تو خیر وہ تو پھر اعلان بتوں کی پرستش کر رہے تھے. تو حضرت ابراہیم تم تینوں کا بزرگ ہے، جان لو ابراہیم مشرک نہیں تھے. حنیفاً ہر قسم کی شرک سے بیزار ہو کر توحید پروردگار کی طرف متوجہ حضرت ابراہیم کی صفت تھی. اب دیکھیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ ایسی آیت ہے کہ جس کو انسان کو اپنے وجود پر لگا کر چیک کرنا چاہیے کہ خرابی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. قل اے رسول ان سے کہیے ان صلاتی، تم اپنی عبادتیں اوروں کے اللہ کے شریک بنا کے ان کے لیے بھی کرتے ہو، میرا سن لو. ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میرے سارے مناسک یعنی جو دینی کام ہوتے ہیں، نسک کہتے ہیں مختلف عبادات کو، حج کے اعمال کو مناسک حج کہا جاتا ہے. کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اگر کوئی ایک عمل بھی کہے کہ میں مثلا طواف کعبہ کر رہا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، قربتاً الی رسول اللہ کر رہا ہوں، باطل ہے، شرک ہے. غیر اللہ کی عبادت، چاہے آپ بہتان لگا کے رسول اللہ کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیں، رسول اللہ تو پاک ہے. حضرت عیسیٰ تو پاک تھے اس بہتان سے جو ان پہ لگایا گیا اللہ کا بیٹا ہونے کا اور اللہ ہونے کا. اگر کوئی عبادت دینی کام کہے کہ نہیں میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، میں مثلا رسول اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں صرف مولا علی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، باطل ہے، شرک ہے. عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں. یہ آیت یہ بتا رہی. قل ان صلاتی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی اور میری، انہوں نے ترجمہ کیا قربانی کا، لیکن نسک جو ہے وہ لفظ واحد کا ہے لیکن مناسک مراد ہے.
ہر قسم کی عبادت، میری قربانی، و محیای، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام عالمین کا رب ہے، یعنی میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے، جیتا ہوں اللہ کے لیے، مروں گا موت اللہ کے لیے، نماز، عبادت، سب کچھ میرا اللہ کے لیے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، فکر میں انحراف کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اللہ کے بزرگوار بندوں سے عقیدت رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، جیسے ہم اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ہماری فکر میں انحراف پیدا کرنے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ اہل بیت کے نام پہ یہ کیا جائے۔ اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب فرض کریں ایک صاحب ممبر پر آتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو کربلا میں لوگ قتل ہوئے ہیں نا، صرف امام حسین کے لیے۔ توحید کس بلا کا نام ہے؟ توحید کیا چیز ہے؟ یہ انحراف کا۔ تم کہتے ہو دین کی مدد کے، دین کی نصرت کے لیے گئے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا۔ اس آیت کے برعکس امام حسین سب سے بڑے مربی، یہ بتانے والے کہ جو کرو اللہ کے لیے کرو، وہ یہ نہیں کہتے میرے لیے کرو۔ باطل ہے کہ وہ کہیں میرے لیے کرو، وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے کرو۔ اپنی طرف تھوڑی بلانا انہوں نے، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف مخلوق کا وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ ہدف کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس طرح فکری انحراف ہوتا ہے، انتہائی حقارت کے ساتھ آ کے ممبر پر توحید کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، بس ان کے لیے صرف امام حسین تھے۔ اب سننے والوں کو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے۔ انحراف ہے یہ۔ جب اہل بیت خود ان کا کام یہ، اللہ نے ان کو ذمہ داری یہ دی ہے کہ تم نے مخلوق کو پکڑ کر میری طرف متوجہ کرنا ہے، وہ کہے توحید کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، ہم تو آپ کے لیے آئے۔ باطل ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای، کربلا والے کیا تھے کہ ہماری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس سے سیکھا ہے؟ امام حسین سے سیکھا ہے، لیکن امام حسین کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس طرح بیان کرنا کہ توحید بھی پائن چلی جائے اور دین کی نصرت بھی نہیں کرنے آئے تھے، بس ان کو تو امام حسین کا طور کچھ بھی نہیں تھا، ظاہر میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر غور کرے تو وہ توجہ جو جس ذات کی طرف پوری ہونی چاہیے، اس ذات کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی۔ امام حسین صرف وہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اور وہی سکھاتے ہیں جو اللہ نے چاہا ہے، اور انہوں نے سب سے بہترین اس کائنات میں توحید سکھائی ہے کہ جو کرو خدا کے لیے کرو، نہ کہ ہمارے لیے کرو۔ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور کربلا والوں کا بھی اسی طرح تھا، وہ رسول اللہ کے فالوور تھے۔ یہ رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے سب کو کہ جو اس رسول کو ماننے والا ہے، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کی زندگی، اس کی موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو پھر ہیرا پھیری کر کے الفاظ کی کیوں توجہ وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کون اللہ؟ آیت نمبر 163، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سمجھیں اس بات کو۔ مثلا عبادات، دین کی خدمت، فلان سب اللہ کے لیے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے امر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے ان حکموں کے آگے سر جھکانے والا میں ہوں، سب سے پہلے انہیں فالو کرنے والا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کرنے والا میں ہوں۔ قل 164، قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانا چاہوں؟ یعنی میرے اندر یہ خواہش ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بناؤں؟
وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، وہی رب حقیقی ہے، پھر میں یہ خواہش رکھوں کہ میں اللہ کے چھوڑ کے کسی اور کو اپنا رب بناؤں۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اب یہ بنیادی ترین قاعدے، سورہ تمام ہو رہی ہے، بنیادی ترین اصول بیان ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے قیامت کے دن، جو کما رہا ہے اس کا بوجھ خود اٹھائے گا جو کر رہا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو نظریہ ہے نا کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ جو خطائیں ہیں وہ امام حسین نے جو ان پر جو ظلم ہوئے ان کی وجہ سے ہماری معاف ہو گئی، ایسا نہیں، باطل ہے، مسیحی نظریہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو مار پڑی، ہم بخشے گئے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جیسے سورہ نجم میں ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے وہ چیز کے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ وَأَن لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا تمہاری ہدایت کرے، رہنمائی کرے، اس پہ نہیں چلنا چاہتے کہ تو آگے سفارش کرے، تو یہ لنک نہیں ہے۔ جو یہاں ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کی باتوں سے، ان کی زحمتوں سے، جس کے لیے انہوں نے مصیبتیں اٹھائی اور دین کو چھوڑ گئے پیچھے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو لفٹ ہی نہیں ہے، کہتا نہیں مجھے آگے بخشوانا ہے، یہاں پہ تو میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، کوئی لنک نہیں۔ ہاں، جس نے یہاں فائدہ لیا وہاں بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، یہ پھر وہی نبأ سے ہے، تمہیں وہ بتائے گا اچھی طرح سب کچھ۔ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اور جو اللہ کی تعلیمات تھی ان سے ہٹ کر چلتے تھے، اللہ سب کو بتائے گا، تمہیں روشنی کرے گا کہ یہ تم حرکتیں کرتے تھے اور ہماری ہدایت یہ تھی، حق یہ تھا، تم نے اس کو چھوڑ کر اور طرف اپنی توجہ کر لی تھی۔ اور آخری آیت سورۃ الانعام کی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلائف، خلیفہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ کہتے ہیں وہ شخص کہ جو کسی دوسرے کے بعد آتا ہے۔ اب اس سے مراد اللہ کی خلافت، اللہ نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، اس سے مراد یہ کہ پچھلے چلے گئے، اب اللہ نے تمہیں ان کی جگہ لا کر آباد کیا ہے اور تمہاری آزمائش کر رہا ہے کون یہ کرنے والا؟ وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند کیے، کسی کا مال زیادہ ہے، کسی کا عہدہ زیادہ ہے، کسی کا فلان جگہ پیدا ہوا ہے، کوئی کہیں پیدا ہوا ہے۔ یہ جو اللہ نے درجات دنیا میں بنائے یہ کس لیے؟ اکڑنے کے لیے نہیں ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان چیزوں کے ذریعے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ ادھر جو بھی ملا ہے، اگر کوئی خاندان اپنا اونچا سمجھتا ہے وہ بھی بڑی آزمائش ہے، اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے وہ زیادہ پوچھا جائے گا، اگر کسی کو رہنما اچھے ملے ہیں ان کے بارے میں سوال، تو کیوں بھٹکا؟ تیرے تو اتنے اچھے رہنما تھے، تو علی علی کرتا تھا، تو اہل بیت کا نام لیتا تھا، تو کیوں کرپٹ ہو گیا؟ چلو وہ جو دوسرا تھا اس کے پاس تو اتنے اچھے رہنما نہیں تھے، اس کے پاس وہ ماحول نہیں تھا، تو کیسے بھٹک گیا کہ جس کو پیدا ہوتے ساتھ ان کی تعلیمات سننے کو ملی، جس کے پاس قرآن، تو کیسے بھٹک گیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اس نے جو تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے وہ تمہیں آزمائے۔ اور جان لو اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور جو اپنے آپ کو قابل بناتے ہیں ان پر خصوصی رحمتیں کرنے والا ہے۔ دونوں سائڈ ہیں، دونوں بتا دو ان کو، اگر نہیں مانو گے ان ربک سریع العقاب، دیر نہیں لگے گی، بہت جلدی وہ پکڑ کر لیتا ہے۔
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، ہاں اگر اس کی طرف لوٹنا چاہو، پلٹنا چاہو، اصلاح کرنا چاہو تو پھر وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔